نماز کے 4 مسائل جو 90% لوگ غلط کرتے ہیں۔ آپ بھی چیک کرو، کیا آپ تو یہ غلطی نہیں کر رہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز دین کا ستون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ روز نماز پڑھتے ہیں مگر کچھ ایسی غلطیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے نماز ہی نہیں ہوتی یا مکروہ ہو جاتی ہے۔ آج میں آپ کو 4 ایسے مسائل بتاؤں گی جو تقریباً ہر مسجد میں نظر آتے ہیں۔ ویڈیو آخر تک دیکھنا کیونکہ چوتھا مسئلہ تو ایسا ہے کہ لوگ سجدہ سہو بھی نہیں کرتے اور نماز بھی دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے۔ چلو شروع کرتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1 ہے نیت زبان سے کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ سب سے پہلا سوال، کیا نیت میں نے 2 رکعت نماز فجر پڑھنے کی نیت کی زبان سے کہنا ضروری ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نیت دل کا ارادہ ہے۔ نیت کا مطلب ہے میں دل میں ارادہ کر رہی ہوں کہ میں اللہ کے لیے فجر کی 2 رکعت پڑھ رہی ہوں۔ زبان سے کہنا مستحب ہے، سنت نہیں ہے۔ اگر تم نے دل میں نیت کر لی اور فوراً اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیے تو نماز ہو گئی۔ لیکن غلطی یہ ہوتی ہے کہ لوگ 2 منٹ تک زبان سے نیت دہراتے رہتے ہیں، نیت کی میں نے، یہ وسوسہ ہے، شیطان کے کام ہے۔ فتویٰ یہ ہے کہ نیت دل سے کرو، تکبیر کہو، بس اگر زبان سے کہہ لو تو کوئی حرج نہیں مگر لازم بھی نہیں۔ حوالہ درہ مختار جلد 1 صفحہ نمبر 424۔ مسئلہ نمبر 2 یہ ہے کہ سجدہ سہو کب واجب ہوتا ہے؟ دوسرا مسئلہ، نماز میں بھول جاؤ تو کیا کرو؟ سجدہ سہو واجب ہوتا ہے 3 حالتوں میں۔ کوئی واجب چھوٹ جائے جیسے قاعدہ اولیٰ میں تشہد پڑھنا بھول گیا، کوئی واجب دیر سے ادا ہو جیسے سورۃ فاتحہ کے بعد سورت ملانا بھول گیا اور رکوع میں یاد آیا، کوئی فرض دیر سے ادا ہو جیسے رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا بھول کر سجدے میں چلے گئے۔ طریقہ سجدہ سہو کا یہ ہے کہ آخری قاعدہ میں تشہد پڑھ کے دائیں طرف سلام پھیرو، پھر 2 سجدے کرو، پھر دوبارہ تشہد، درود، دعا پڑھ کر دونوں طرف سلام پھیرو۔ غلطی لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر بھول پر نماز دوبارہ پڑھنی چاہیے۔ نہیں، اگر رکن چھوٹ جائے جیسے سجدہ ہی نہیں کیا تو نماز ہی نہیں ہوئی، وہ دوبارہ پڑھنی پڑے گی، لیکن واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کافی ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ 20 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں مگر سجدہ سہو نہیں جانتے اور ہزاروں نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ مسئلہ نمبر 3، قضا نماز کا حساب کیسے لگائیں؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ 10 سال سے نماز نہیں پڑھی، اب توبہ کی ہے تو اب کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ توبہ کے ساتھ قضا نمازیں ادا کرنا لازم ہے۔ قضا کا طریقہ یہ ہے کہ دن کی 5 نمازیں ہر وقت نماز کے ساتھ ایک قضا نماز ملا لو، یعنی ظہر کے ساتھ ایک قضا، ظہر عصر کے ساتھ ایک قضا، عصر تہجد اور اشراق کا وقت قضا کے لیے بہترین ہے۔ کتنی پڑھنی ہے اندازہ لگاؤ، جیسے 15 سال کی عمر سے بالغ ہوئے اور 25 سال کی عمر میں توبہ کی تو 10 سال کی قضا، 1 سال میں 5 نمازیں، ایک دن میں 5 نمازیں تو ایک سال میں 365 دن ہوئے تو ٹوٹل یہ 1825 نمازیں بن گئی۔ اب 10 سال کی نمازیں جو ہیں 18,250 نمازیں بنی۔ تو ڈرو مت، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اگر روز 10 قضا بھی پڑھو تو 5 سالوں میں ادا ہو جاتی ہیں، نہیں تو 10 سالوں میں ادا ہو جائیں گی اگر ہر فرض کے ساتھ ایک قضا نماز بھی پڑھتے جائیں۔ تو نمازوں کے لیے ترتیب ضروری نہیں مگر افضل یہ ہے کہ پرانی سب سے پہلے ادا کرو، یعنی کہ نیت یہ کرو کہ میری جو سب سے پہلے قضا ہوئی، اگلی میں یہ کیا کہ جو میری ادا ہوئی اس سے بعد والی میری جو قضا ہے۔ حوالہ فتاویٰ عالمگیر کتاب الصلاۃ۔ مسئلہ نمبر 4، جماعت چھوٹ جائے تو اکیلے کیسے پڑھیں؟ چوتھا مسئلہ، مسجد میں پہنچے، جماعت ختم ہو گئی تھی، اب کیا کریں؟ اگر تم نے جماعت کی نیت سے مسجد میں آئے تھے تو اکیلے پڑھو مگر اذان اور اقامت دوبارہ کہنا مستحب ہے۔ اگر گھر میں اور جماعت کا وقت نکل گیا تو اذان اور اقامت کہے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ غلطی لوگ سمجھتے ہیں کہ جماعت چھوٹ گئی تو اب نماز ہماری ہونی نہیں اکیلے طور پہ، تو اکیلے بھی نماز ہو جاتی ہے لیکن جماعت کے ثواب سے محروم ہو رہ گیا۔ ایک بات یاد رکھو کہ اگر امام رکوع میں مل گیا تو رکعت شمار ہوگی، اگر سجدے میں ملے تو دوبارہ رکعت نہیں، دوبارہ پڑھنی پڑے گی، وہ شامل نہیں ہوگی۔ تو دوستو یہ تھے عام مسائل۔ نمبر 1، نیت دل سے زبان سے نہیں، واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کرو، قضا نمازیں آہستہ آہستہ ادا کرو، جماعت چھوٹے تو اکیلے پڑھو، نماز ضائع نہ کرو، نماز کو ہلکا نہ لو، یہی چیز قبر میں کام آئے گی۔ اگر تمہیں کوئی اور مسئلہ ہے تو کمنٹ میں لکھو، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس کا جواب دیں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کرو اور چینل کو سبسکرائب کرو اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ شیئر کرو۔ جزاک اللہ۔